वेलकम बैक। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पॉप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो गुज़श्ता 2 माह से अलील थे। वेटिकन सिटी के एलामिया के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात रोम में अदा की जाएंगी। पोप फ्रांसिस पहले गैर यूरोपी पोप थे। उनकी जिंदगी सादगी का नमूना थी। वो मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के हामी भी थे। पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद उनके जानशीन का इंतखाब कार्डिनल्स करेंगे। नए पोप के इंतखाब के तरीक़ाकार को पेपल कॉन्क्लेव कहा जाता है, जो मखसूस किस्म का इलेक्शन है जिसमें सिर्फ कार्डिनल्स वोट डालते हैं। ये कार्डिनल्स कैथोलिक चर्च के आला मजहबी रहनुमा हैं। नए पोप के इंतखाब के लिए 80 साल से कम उम्र 120 कार्डिनल्स वोट डाल सकते हैं। ये कार्डिनल्स वेटिकन की तारीखी इमारत सिस्टीन चैपल में जमा होते हैं, जहां होने वाली तमाम कार्रवाई को खुफिया रखा जाता है। नए पोप के इंतखाब की कार्रवाई महीनों भी जारी रह सकती है। 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाला नया पोप मुंतखब होता है। पोप के इंतखाब से मुतालिक इत्तला चिमनी से धुआं खारिज करके दी जाती है। काले धुएं का मतलब होता है कोई फैसला नहीं हुआ, जबकि सफेद धुएं का मतलब होता है नया पोप मुंतखब हो गया। नए पोप का ऐलान वेटिकन की बालकनी से किया जाता है, जिसे हैबिमस पापाम कहते हैं। मुंतखब पोप अपना नया लक़ब इख्तियार करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कैथोलिक कम्युनिटी से ताज़ियत में कहा, पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की तवाना आवाज थे। दुनिया भर में उनकी फलाह बहबूद के लिए कोशिशों को याद रखा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पोप फ्रांसिस मजहबी हम आहंगी और इंसानियत के फरोग के अलंबरदार थे। उनकी वफात पूरी दुनिया बिलखसूस मसीही बरादरी के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पोप फ्रांसिस ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए नुमाया किरदार अदा किया। उनके इंतकाल से दुनिया मुखलिस और अमन की दाई शख्सियत से महरूम हो गई। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा है, पाकिस्तान से तिजारत, सरमायाकारी और हवाबाजी के शोबों में ताउन को बढ़ाया जा रहा है। इसाक डार कहते हैं, बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। ख्वाहिश है आपका दौरा पाकिस्तान मुफीद साबित हो। दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। Highness and very dear brother, welcome to your own home. Thank you for coming to MOFA, which is again our common ministry, and we are working together for the benefit and the welfare of our two nations. Being back to Pakistan, only close to our hearts. I have wonderful memories growing up coming to Pakistan. So I must say that our relationship has been growing. I think both our leaders, but the people of Pakistan and the UAE want to see more development in the relationship. In the last year or two, things have been moving faster, and I really look forward that the good spirit that's been moving the relationship in the last few months would continue on so many different sectors: trade, investment, aviation. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। वज़ीर आज़म तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है वफाकी वज़ीरा भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा तुर्की जाएंगे। इस दौरान पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू भी होगी। पाकिस्तान और रवांडा ने 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों ने सफारतकारी के हवाले से MOU के अलावा दीगर मफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए। इस मौके पर नायब वजीर खारजा इसाक डार ने कहा, रवांडा से चाय, कॉफी और एवोकाडो की दरामद में इजाफा चाहते हैं। रवांडा के वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान को आला मयार की चाय बरामद करना चाहते हैं। रवांडा हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में इसाक डार का कहना था, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। मकरवाल में पंजाब पुलिस और CTD के ऑपरेशन में 10 से ज्यादा खारजी मारे गए हैं। कई दहशतगर्दों के जख्मी होने की इतलात भी मिल रही हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया गया। 10 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और कई जख्मी हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक मकामी शख्स जख्मी भी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। RPO सरगोदा रीजन मोहम्मद शहजाद और DPO मियांवाली अख्तर फारूक की जेर निगरानी ऑपरेशन जारी है। IG पंजाब ने कामयाब ऑपरेशन पर मियांवाली पुलिस को शाबाश दी। कहा कि पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक आज़ाम खाक में मिलाकर ही दम लेंगे।
جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں اور انسداد پولیو مہم پر مامور پولیس اہلکاروں میں فائرنگ، ایک دہشت گرد ہلاک اور ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا۔ سی پی او کا کہنا ہے دہشت گردوں کا راکٹ لانچر، مشین گن اور 2 موٹر سائیکلیں قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ ہلاک دہشت گرد سے شناختی کارڈ، 3 ATM اور اسمارٹ فون برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد کی شناخت افنان ولد پیرزادہ سے ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ مذاکرات میں سولو فلائٹ کے بجائے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا۔ یہ قومی سوچ نہیں، قومی سوچ کے لیے سب کو آن بورڈ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ یہ بات انہوں نے بیورو چیف پشاور کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ افغانستان گئے ہیں، وزٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہر صوبے کے اپنے ڈائنامکس ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک بارڈر ہے، اس طرح بلوچستان کی بھی ہے، تو ان لوگوں کو اور ان قبائل کو ساتھ آن بورڈ لیں گے۔ جو ہم ہر چیز میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے سے یہ کام ہو گیا میں کوئی بہت بڑا ہیرو بن جاؤں گا، تو یہ بڑی غلط سوچ ہے۔ کیا ہوا وہاں پہ گئے، صبح دوپہر شام جالم صاحب جو ہے وہ آگے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بتائیں نا کہ رزلٹ کیا نکالا ہے اس کا، میں بتائیں کہ کیا بات چیت ہوئی ہے ان کی، انہوں نے کیا ان سے وعدہ وعید کیا۔ کبھی کسی چیز پر سمجھاتا نہیں کیا، نون لیگ والے دماغ سے غلط فہمی نکال دیں۔ صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کینالز کے معاملے پر کسی صورت نہیں مانیں گے، مذاکرات صرف منصوبے کے خاتمے کے لیے ہوں گے۔ نون لیگ کے کچھ لوگوں کی سوچ مثبت نہیں، سمجھ نہیں آتا یہ کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کینالز بنانے والی قوتوں کو ہوگا۔ وزیر زراعت پنجاب حکومت سندھ پر برس پڑے، بولے کہ سندھ میں بڑا ایشو کینالز کا بنا کر سب کو اس کے پیچھے لگا دیا اور گندم کا اصل ایشو چھپا لیا۔ سندھ کے لیڈروں سے سوال ہے، کیا سندھ کے کسانوں نے گندم نہیں لگائے؟ کیا سندھ حکومت نے گندم خریدی؟ پنجاب کا آڑتی سندھ میں جا کر گندم خرید رہا ہے کیونکہ وہ انتہائی کم دام پر مل رہی ہے۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکے، کسان کے نام پر سیاست نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان بھر میں گندم کے کاشتکاروں کے لیے ریکارڈ پیکج کی منظوری دے دی۔ مریم نواز نے گندم کے کاشتکاروں کے لیے 110 ارب روپے کا مجموعی پیکج منظور کیا ہے۔ گندم کے کاشتکاروں کو فی ایکڑ 5000 ملیں گے۔ فلور ملوں کو کم از کم 25% گندم خریداری کا پابند بنانے کے لیے لازمی ترمیم کی گئی ہے۔ مریم نواز نے صوبائی وزیر زراعت کو گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی۔ بینک آف پنجاب کو 100 ارب روپے کی کریڈٹ لائن قائم کرنے کا حکم دیا۔ بلوے کریں گے تو پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے، قانون کے مطابق مقدمات ہوئے ان کا سامنا تو کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے 26ویں ترمیم کے بعد کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، علم غیب کسی کے پاس نہیں، ہو سکتا ہے کل ضرورت پڑ جائے، فی الحال ایسی کوئی تجویز نہیں ہے۔ جو آئینی بینچ بنا ہے اس کی وجہ سے جو روزمرہ کے کیسز تھے کا فلو بہتر ہو گیا ہے۔ 20ویں ترمیم اسٹرکچرل ریفارم تھی جو کہ نظام کی بہتری کے لیے کی گئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ابھی کسی ترمیم کی ضرورت ہے۔ خارج الامکان میں اس لیے نہیں کہتا علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے، کل کو ضرورت کے تحت کوئی اور چیز کرنی پڑے گی، اتحادی جماعتیں میں بیٹھ کے سوچے گی، فی الحال ایسی کوئی چیز کارڈز پہ نہیں ہے۔ آج کل تو دروازے کھل جاتے ہیں، تو ہمارے کلائنٹس تھے ملک کے سابق وزرائے اعظم تھے، ان کے لیے تو کبھی دروازے بھی نہیں تھے کھلتے، وہ پیدل جاتے تھے پیشیاں بھگت کے۔ آپ اگر بلوے کریں گے تو آپ کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے جا سکتے، لیگل کانسیکوینسز فیس کرنا ہے، وہ کرے جو عدالتیں فیصلہ کریں گی، سر تسلیم خام۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں بانی ڈیل نہیں مانتے نہ ہی ڈھیل، ہمارا جمہوری حق ملنا چاہیے، بانی سے 3 ماہ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، علیمہ خانم اور دیگر بہنوں کا پارٹی افیئر سے کوئی تعلق نہیں۔ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، ہمارا جمہوری حق ہمیں ملنا چاہیے، ہم لوگ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب نہ ڈیل میں مانتے ہیں نہ ڈھیل میں مانتے ہیں، ان کے اپنے بچوں سے 2 مہینے سے بات نہیں ہوئی، تقریباً 3 مہینے سے ان سے ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی، حضرات کو بھی بہت سارے ان کو نہیں دی جاری، فیملی ممبرز کی مہینے ڈیڑھ سے نہیں ملاقات ہوئی۔ جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بات ہے، ان کو سیاست میں لانا یا وہ چیز ناجائز ہے، پارٹی افیئرز میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گھریلو خواتین ہیں۔ پچھلی بار میں نے اپنے سیاسی حریف کو 2018 میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ 40,000 کی لیڈ سے ہرایا تھا۔ اس بار وہاں پہ جناب جو کینڈیڈیٹس تھے ہمارے خلاف وہ بیچارے تو ہار کر گئے تھے۔ یہ فرمائشی پروگرام ہے سارا۔ اسلام آباد میں سرداد محمد یوسف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے، اس کو ایک عبادت سمجھتے ہوئے اس کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا ہے اور اپنے لیے ایک بہتری بھی ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ہم نے علماء کرام یہاں مشائخ اعظام بھی بیٹھے ہیں، علماء اکثر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی اگر کام کیا ہے ان کی مشاورت سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چونکہ ان کی ایک گائیڈنس تھی اور ان کی مشاورت بھی تھی، اللہ نے بڑی اس میں کامیابیاں دی ہے۔
चाहे वो हज का मसला हो, बाकी मसाइल हो, तो अल्लाह पाक ने बड़ा फजल किया था। और इस वक्त भी हम यही चाहते हैं कि जिस तरह उलमा कौंसिल है या इसके साथ जिस तरह बाकी जो मुतल्लिका हज से या उम्रा से या उसके साथ निज़ाम ज़कात से मुतल्लिक जो भी लोग हैं उनको ऑन बोर्ड करके हमारी मिनिस्ट्री काम करे, ताकि एक मकसद है इस मिनिस्ट्री का। ये कोई कमर्शियल मिनिस्ट्री नहीं है कि कोई उसमें बिजनेस के लिए काम किया जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम किया जाए, बहुत सारी यानी चीजें। मकसद का इसका बुनियादी मकसद है कि जो नजरिया पाकिस्तान से मुतल्लिक है, नजरिया इस्लाम से मुतल्लिक है और पाकिस्तान का असल असास है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना, उसके मुतल्लिक काम करना है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रही है कि जो काम जिससे मुतल्लिक हो उससे पूछना चाहिए। और सबसे बड़ा यानी इस मिनिस्ट्री के हवाले से उलमाए कराम से मुतल्लिक ये बात है, कुरान और हदीस से मुतल्लिक बात है, और इसी तरीके से मदारस है, मसाजिद है, बाकी खानकाहें, सारी इनसे मुतल्लिक ये बात है। तो जाहिर है कि उसमें जो लोग तजर्बा रखते हैं। तो PSL 10 के आज के मैच में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबले आएंगे। दोनों टीमें आज का मैच जीतने के लिए पुरज़म हैं। मैच रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाहमी मुकाबलों में ज़ल्मी को वाज़ेह सबकत हासिल, 21 में से 15 मैच जीते, 6 में किंग्स कामयाब। नेशनल स्टेडियम में भी ज़ल्मी 6 में से 4 मैच जीती। शहर कायद में आज PSL के रवां सीजन का आखिरी मुकाबला होगा। शायकीन क्रिकेट को आज के मैच का बेसब्री से इंतजार है। किंग्स के फैन को यकीन है कि आज टीम कमबैक करेगी। ऐसा कोई और नहीं, मारी जो शॉट मैंने लगे कोई स्टॉप नहीं, रख लो फील्डर्स लड़के किंग्स सारे कराची टॉप पे। यही कहना चाहूंगी कराची के किंग्स को बहुत अच्छा सा खेलें और इस बार वाकई ट्रॉफी लेकर। बाबर आजम की फॉर्म नहीं चल रही, लेकिन बाबर आजम के साथ भी है दुआएं कि फॉर्म वापस आ जाए उनकी। इस बार जो कराची की टीम है वो बहुत जबरदस्त है। कराची की सपोर्टर क्रिकेट फैन अपने शहर को पहले सपोर्ट करेगा, बाकी टीम भी हमारी है। अगर मैच देखूंगा तो कराची किंग का ही देखूंगा। डेविड वार्नर कराची का कैप्टन है, हमें उसी से उम्मीद है, हम चाहते हैं वो ही जीते बस। ये हसन अली बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है कराची की तरफ से, और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हारिस आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। बाबर आजम से काफी उम्मीद है कि वो आज पेशावर ज़ल्मी को मैच जिताएगा। फेवरेट टीम तो पेशावर ज़ल्मी, उम्मीद है कि पेशावर ज़ल्मी मैच जीते। कराची में मैच है तो कराची जीत जाएगा, और उनकी कम्बिनेशन भी अच्छी है। मोहम्मद नबी जिस तरह वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे, हसन अली फॉर्म में आए, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। PSL 10 कराची इंशाल्लाह जीतेगी। हमारी तो फेवरेट टीम जो है ना कराची किंग है, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कराची किंग जो है ना विन करेगी। आज मुझे लग रहा है बाबर आजम सेंचुरी करेगा, उधर से हसन अली है वो फिर विकेट उड़ाएगा। दोनों बराबर की टीमें, मजा आएगा देखने में। दोनों टीमें हमारी हैं, हम दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरी जो फेवरेट टीम है वो कराची है। हम जैसे कराची किंग्स को सपोर्ट कर रही हूँ और मेरा फेवरेट प्लेयर हसन अली और वार्नर्स हैं। जेम्स और खुशदिल मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं। इंशाल्लाह ताला आज का मैच कराची किंग्स जीतेगी। कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं हम। अब जरा पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं। कराची किंग्स के मैच आज खत्म हो जाएंगे। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड नाकाबिले शिकस्त है, पॉइंट्स टेबल पर पहला नंबर है। शाहीन आफरीदी की लाहौर कलंदर्स दूसरे नंबर पर है। 3 में से 2 मैच जीते हैं, 2 कामयाबियों के साथ कराची किंग्स तीसरे नंबर पर मौजूद है। कोयटा और पेशावर का बिलतरतीब चौथा और 5वां नंबर है। रिजवान की मुल्तान सुल्तान तीनों मैच हारकर आखिरी नंबर पर है। ऑलराउंडर शादाब खान का ये कहना है कि फैंस नाराज है क्योंकि पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेल रही है। मुश्किल वक्त हर खिलाड़ी पर आता है, सपोर्ट करना चाहिए। अब बाबर आजम की फिटनेस पर बात नहीं करनी चाहिए। फिटनेस जरूरी है, लेकिन वो इस्लामाबाद के लिए हमेशा परफॉर्म करते हैं। फैंस का नाराज होना तो ऑब्वियसली बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने पहले भी बात की, ऑब्वियसली फेलियर आए टीम के भी, प्लेयर्स के भी, या तो हम उनको बैक करें या हम चीजें चेंज करें। तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो ऐसी चीजें हैं जिनको हम बैक कर सकते हैं, कि जिस प्लेयर ने आपको अगर इंटरनेशनल लेवल तक प्रूव करके दे दी है तो उस चीज को बैक करना चाहिए। उसके फेलियर ऑब्वियसली आएंगे, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है दुनिया का जिसके फेलियर नहीं आते। फिटनेस की बात करें तो मुझे लगता है कि वो वाला अब सवाल होना नहीं चाहिए। वो इस्लामाबाद के लिए हमेशा से परफॉर्म करता है और हमें उसकी परफॉर्मेंस
کی ضرورت ہے. ٹورنامنٹ میں ہمیں 2 ایسے میچز چاہیے جہاں وہ ہمیں پرفارم کر کے دے اور وننگ کنٹریبیوشن کرے, تو وہ ہمیں ہمیشہ کر کے دیتا ہے. وہ اڈیالہ جیل میں کل بانی پی ٹی آئی سے وکلاء اور رہنماؤں کی ملاقات کا دن ہے. بیرسٹر گوہر نے 6 پارٹی رہنما اور وکلاء کی فہرست جیل انتظامیہ کو بھجوا دی. فہرست میں سلمان اکرم راجہ, نیاز اللہ نیازی, سمیر کھوسا, فیصل ملک, نعیم پنجوتا اور ظہیر عباس کے نام شامل ہیں. پی ٹی آئی کے احتساب کمیٹی نے قاضی انور کی رپورٹ میڈیا کو جاری کرنے کی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے. اسمبلی سیکریٹریٹ نے کمیٹی کے رکن قاضی انور کی رپورٹ میڈیا کو جاری کی تھی. کمیٹی ذرائع کا کہنا ہے تحقیقات کی جائیں گی کہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے ایک رکن کی رپورٹ کیوں اور کس کے کہنے پر جاری کی. قاضی انور کی رپورٹ میں اسپیکر بابر سلیم کو الزامات سے بری قرار دیا گیا. کمیٹی کے دوسرے رکن مشیر برائے احتساب مصدق عباسی نے قاضی انور سے اختلافات کیا. اسپیکر بابر سلیم کے خلاف حتمی فیصلہ سابق گورنر شاہ فرمان کی رپورٹ پر ہوگا. بابر سلیم کے خلاف احتساب کمیٹی کا فیصلہ آئندہ ہفتے متوقع ہے. وزیر تجارت جام کمال اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. People have just left behind many things and they're focusing on how to address which block they need to be more in, which are the markets which are creating an opportunity to be traded with, and vice versa, so many other things, but still we don't know exactly what those can be. But I'm sure once you'll be going over there, you'll see them firsthand, what exactly is happening in that country. But for that, I think so it's very important how you go prepare from here in this 1 month or 2 months period of time. And that's how this Secretary Commerce has also identified very briefly upon how certain things should be managed and articulated for you over here so that you go a little prepared while going to your stations. And I would ask Madam Shazia to work a little more on this. The more you study it over here and go prepared, the better it's going to be for you over there. Over here you will have a lot of opportunity of extending your knowledge by meeting a lot of people who are already trading in those countries. And I would like you to meet all those serious business people who are doing export with that country, and also with those people who are not exporting to that country, but they're exporting to US, they're exporting to China, they're exporting to European Union. While being over there, you might not totally focus yourself for that station, but you can see opportunities which can be trilateral also. And this is how exactly now the situation is going to be, where countries are going to be meeting or they're going to be making blocks in order to address situations. I had a very small interaction with one of the ambassadors, and there I was told that that country has a very big leverage over US. So why Pakistan is not seeing an opportunity in collaborating something with them and they can export to United States of America? I said, very well said. There is an opportunity, because if the tariffs on us are close to 28% or 29%, on you they are 15%, so there's a space of 10% for people to work on. So these kind of trilateral can be an opportunity where you might interact with certain companies and missions and try to get them in a way to collaborate with Pakistan or with another mission to see that opportunity within US, or can be in another place also. For us to export to US, it has to be vice versa also, because globally now everybody is talking about how they can attract US attention towards themselves, and that for us has to be a balanced trade that we need to create from Pakistan for them and from there to us also. So I'm sure while you'll be doing your training session in meeting chambers and associations, Pakistan Business Council, and so on, many other forums that we have over here, is going to give you an insight on all these things. When you interact with our chambers over here in Pakistan, it's very unfortunate, but دوسری جانب جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان امیر جماعت اسلامی سے ملاقات کے لیے منصورہ پہنچے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں نذیر بھٹی سے. نذیر بھٹی, اس ملاقات میں کون کون شریک ہے اور کن امور پر بات چیت ہو رہی ہے؟
جی، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ پہنچے ہیں اپنے وفد کے ہمراہ، اور اس وفد میں ان کے ساتھ راشد سمرو، مولانا امجد خان اور اسلم غوری ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے ان کا استقبال کیا، اور ان کے ہمراہ لیاقت بلوچ، فرید پراچا، زیاد الدین انصاری اور مولانا جوید قصوری ہیں۔ بنیادی طور پر جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پروفیسر خورشید احمد جو سابق سینیٹر رہے ہیں جماعت اسلامی کی، ان کی تعزیت کے لیے وہ یہاں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں جماعتوں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال، خاص طور پر غزہ اور کسانوں کے مسائل، اور اس وقت جو بڑی بے یقینی کی سی کیفیت ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت ہے وہ ہوگی۔ کچھ دیر بعد میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ ٹھیک، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ نذیر بھٹی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج ہمایوں دلاور کے خلاف مبینہ سوشل میڈیا مہم کا کیس، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے پی صدیق انجم کے اخراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے دوبارہ رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا۔ جسٹس بابر ستار نے FIA رپورٹ پر برہمی کا اظہار کیا، کہا کہ رپورٹ میں کس طرح کی زبان لکھی گئی ہے FIA کو معلوم نہیں، عدالت میں رپورٹ کس طرح فائل کی جاتی ہے۔ عدالت کے استفسار پر FIA کے وکیل نے بتایا کہ شکایت جج نے نہیں، ان کے بھانجے نے درج کروائی تھی۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دی، FIA کی پوری رپورٹ ہی جج کے تحفظات پر ہے، کوئی جج کی طرف سے کیسے شکایت درج کروا سکتا ہے۔ FIA رپورٹ میں مہم سے عدلیہ کا وقار ختم کرنے کا لکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ہائی کورٹ کے کتنے ججوں کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہمات چلی؟ ہائی کورٹ کے ججوں کے معاملے پر FIA نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں کون کر رہا ہے۔ اس کیس میں FIA کو سب پتہ چل گیا، حالانکہ جج نے خود شکایت بھی نہیں جمع کرائی۔ سماعت 19 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ماتحت عدلیہ کے 2 ججوں کی خدمات پشاور ہائی کورٹ کو واپس کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ رجسٹرار آفس سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 21 کے ڈسٹرکٹ ان سیشن جج سید احتشام علی کی خدمات پشاور ہائی کورٹ کو واپس کر دی گئی۔ جج سید احتشام علی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی اسلام آباد تعینات تھے۔ گریڈ 20 کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ان سیشن جج حسینہ ثقلین کی خدمات بھی پشاور ہائی کورٹ کے حوالے کر دی گئی۔ جج حسینہ ثقلین بطور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ان سیشن جج ویسٹ تعینات تھیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منیب اختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، لا افسران اور وکلاء شریک ہوئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی دورہ چین پر موجود ہیں، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم عدالتی کانفرنس میں وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ 27 اپریل تک جاری مہم میں 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ کراچی میں سورج آج بھی آگ برسا رہا ہے۔ پارہ 38 سینٹی گریڈ پر ہے، لیکن اس کی شدت 41 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ سمندری ہوائیں بند ہیں، حبس کی شدت بڑھ گئی ہے۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں 23 اپریل تک ہیٹ ویو کی صورتحال رہے گی۔ ہیٹ ویو کے دوران راتیں بھی گرم رہنے کا امکان ہے۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی گرمی کا زور ہے۔ لاہور کا درجہ حرارت 38 سینٹی گریڈ ہے، جبکہ شدت 40 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے RY نیوز۔